موتیوں کی سرزمین راولاکوٹ آزاد کشمیر ہمیشہ مجھے اپنی طرف ہر موسم میں کھینچتی چلی آتی ہے۔ موسم کوئی بھی ہو، اس کا ہر ایک اپنا رنگ ہوتا ہے۔ بہار کا سبزہ، بہار کے کھلے پھول اپنی جگہ پر کشش رکھتے ہیں، مگر خزاں کے جو رنگ ہیں اس کا بھی اپنا ایک حسن اور چاشنی ہے۔ تو اس دفعہ سوچا کہ کشمیر میں ہم اکثر موسم گرما میں سردی لینے کے نظارے چلے جاتے ہیں اور موسم بہار سے انجوائے کرنے کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ خیال آیا کہ کیوں نہ خزاں کے رنگوں سے بھی کچھ ہم آنکھ مٹولی کر لیں۔ چنانچہ بنجوسا جھیل کے کنارے ایک شام گزارنے کے لیے ہم یہاں سے فروری کے آخری دنوں میں روانہ ہوئی تو فیصلہ ہوا کہ ہمیں وادی پل کی طرف کا سفر جو ہے وہ بالکل علیل صبح کرنا چاہیے، کہ جب ہر شخص سو رہا ہوگا تو ہمیں اپنے سفر کا آغاز کرنا ہوگا۔ رب کے حضور سجدہ ریزی کی اور اس کے بعد فوراً ہی ہم اپنی اہلیہ کے ہمراہ وہاں سے عازم سفر ہوئے، اور جو کاک پل سے نیچے اترنے والی ایک سڑک ہے جو کہوٹا اور پھر آگے آزاد پتن اور پھر راولاکوٹ کی طرف چلی جاتی ہے، اس پہ رواں دواں ہوئے۔ ابھی ہم سڑک پر چڑھے تھے تو سب سے پہلے سہالہ کا جو پولیس والا سکول ہے اور اس کا جو ایک مرکز ہے ٹریننگ، وہاں سے گزر ہوا۔ یہ سڑک بھی کافی بوسیدہ سی ہمیں نظر آئی اور یہاں سے ٹریفک گزرتے ہوئے ہمیں تکلیف محسوس ہوئی، لیکن صبح کا چونکہ وقت تھا تو ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی اور صبح کی تازگی تھی، اس لیے یہ صعوبت ہمیں کوئی زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ ہم آگے نکلے تو پھر سڑک کافی بہتر ہونا شروع ہوئی اور ہم کوئی آدھے 40-35 منٹ سے پہلے ہم کہوٹا میں پہنچ چکے تھے۔ کہوٹا میں پہنچے تو صبح کا وقت تھا اور دکانیں تقریباً ساری بند تھیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں کئی فوجی جوان سڑک کے اوپر ہماری قومی فوجی تنصیبات کے اوپر پہرا دیتے ہوئے بھی دکھائی دیے، اور اکا دکا سڑک کے کنارے بچے اور بچیاں سکول جانے کے لیے تیار تھے اور کسی ویگن کا سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ صبح کے منظر کے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو کہوٹا شہر کے اندر بھی جو رونق اگر تھی تو وہ صرف اور صرف سکول میں جانے والے بچوں کی تھی، کہ ویگنوں میں وہ چڑھ رہے تھے، بچے لائن میں کھڑے تھے یا تیزی کے ساتھ اس پہ نکل رہے تھے یا جا رہے تھے، اور کچھ سواریاں آ جا رہی تھیں اس حوالے سے۔ تو گویا کہ اب سورج کی کرنیں بالکل ہمارے سامنے سے وہ پڑ رہی تھیں اور خوشگوار ہوا کے جھونکے بھی ہمیں محسوس ہو رہے تھے۔ کہوٹا سے پھر آزاد پتن کی طرف جانے والی سڑک پر ہم ہو لیے، اور وہ سڑک بہت بہترین کارپیٹ روڈ تھی جس کے اوپر ہم رواں دواں تھے۔ ہم آہستہ آہستہ سفر کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے گئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں ایک ایسی وادی کا آغاز ہوتا ہے کہ جس میں پائن کے درختوں کی بھرمار ہے۔ زگ زیگ وہ جو اس کی سڑکیں ہیں وہ بھی گزریں، اور بڑا خوبصورت منظر تھا وہاں پر۔ اور وہاں سے پھر اس وادی سے نکلے تو پھر آگے جیسے جیسے ہم رواں دواں ہوتے چلے گئے تو سڑک کی اونچائی میں بھی، بلندی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر تقریباً ہم دیکھتے ہیں کوئی 1 گھنٹے کے کہوٹا سے 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں آزاد پتن۔ تو آزاد پتن میں چونکہ سی پیک کے تحت ایک ڈیم بن رہا ہے، ایک شاید پاور اسٹیشن کو بن رہا ہے وہاں پہ، تو کچھ سڑک وہاں سے خراب تھی آزاد پتن سے قدرے پہلے، اور یہ پہلے کی نسبت سے کہ جب ہم 2006 میں پہلی دفعہ گئے تو اس کی نسبت سے اب کافی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی۔ تو آزاد پتن سے ہم پل کے اس طرف تو پنجاب میں تھے، اور جب پل کراس کیا تو پھر ہم آزاد کشمیر میں داخل ہو رہے تھے۔ تو نیچے سے جہلم دریا بہہ رہا تھا، ادھر پنجاب تھا اور ادھر کشمیر کا علاقہ۔ کشمیر میں داخل ہوتے ہی ہمیں اپنی شناخت کروانی پڑی، ہمیں اپنی شناختی کارڈ کے نمبر دے کر ان کو اندراج کروانا پڑا۔ وہاں سے نکلے تو ایک سڑک کی اونچائی قدرے اور زیادہ منگ کے علاقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور زیادہ بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے،
راستے میں کچھ توقف کیا، ناشتہ کیا، اور پھر ہم اسلام آباد سے 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم راولا کوٹ پہنچ چکے تھے۔ راولا کوٹ شہر آنے سے پہلے ہی خزاں کے رنگ دکھائی دینا شروع ہوئے۔ جو مختلف اقسام کے درخت تھے اس میں کچھ سرسبز و شاداب تھے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایور گرین درخت ہیں جو خزاں میں بھی خشک نہیں ہوتے، پتے اپنے وہ سڑکوں پر رونتے نہیں ہیں۔ لیکن جو پاپولر اور اس قسم کے درخت تھے وہ بالکل پتوں سے محروم تھے اور ان کی ٹہنیاں برہنہ نظر آ رہی تھیں، خشک ٹہنیاں نظر آ رہی تھیں۔ کسی پودے کے اوپر کوئی چھوٹی چھوٹی کومپل پھوٹتی ہوئی ہمیں یا پھوٹنے کے لیے تیار دور سے ہم دیکھیں تو نظر آ رہی تھی، اور ان کے سنہری رنگ اور سورج کی کرنیں جب اس کے اوپر پڑتی تھیں تو چاندی جیسی چمک ان کے اوپر وہ پڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ہم جب وہاں راولا کوٹ میں داخل ہوئے تو ظاہر ہے کہ 11 بجے کا تقریباً وقت ہو چلا تھا، تقریباً 10:30 کے قریب کا، تو وہاں پر رونق اب شہر کے اندر نظر آ رہی تھی۔ بڑا خوبصورت شہر ہے اور یہ سدن قبیلے کی اکثریت کا شہر ہے۔ اس علاقے کے اندر زیادہ تر سدن قبیلہ ہی آباد ہے۔ تو یہ مجاہدوں کی سرزمین ہے، شہداء کی سرزمین ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں چپے چپے پر آپ کو ان کی یادگاریں ملیں گی۔ راولا کوٹ میں کچھ لمحے ہم نے بازار میں 1-2 چیزوں کی خریداری کی اور پھر وہاں سے آگے منجوسہ کی طرف جانے والی سڑک پر ہو لیے۔ منجوسہ جانے والا جو راستہ تھا کاش میں سوئٹزرلینڈ دیکھ چکا ہوتا، لیکن جنہوں نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سوئٹزرلینڈ ہے، یہ اس سے کم خوبصورت علاقہ نہیں ہے۔ ہر طرف درختوں کی بھرمار اور جو خزاں کے پتوں سے محروم درختوں کے بیچوں بیچ دور سے جو ٹین کی چھتوں والے مکان ہیں وہ جھانکتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے۔ بڑے خوبصورت نظارہ تھا۔ ایک تو صبح کا وقت تھا، تقریباً تازگی تھی، ہوا میں ٹھنڈک تھی، اوپر سے سورج بھی بڑی اچھی سی تپش اس کو دے رہا تھا اور مزہ آ رہا تھا اس کی تپش لے کر، اور ہم آگے بڑھتے چلے گئے تو یہ ایک خزاں کا جو منظر تھا اس پورے علاقے کے اندر وہ بڑا قابل دید تھا۔ جب ہم وہاں سے نکلے راولا کوٹ سے تو کوئیاں کا ایک چھوٹا سا سٹاپ آیا۔ وہاں سے آگے دیکھتے ہیں کہ پھر ایک چھوٹا گلا، پھر بڑا گلا، پھر کھائی گلا، اس طرح کے مقامات آتے ہیں اور وہاں سے گزرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ جنگل کے اوپر مبنی ہے۔ جنگلات جو ہیں وہ اگر آپ دور حد نظر آپ بائیں طرف دیکھیں تو تولی پیر کی چوٹی پر برف جمی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، اور وہ نظر آئی جب اس کے اوپر سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں تو چاندی کی طرح وہ برف جو ہے وہ چمک رہی تھی۔ ہم آگے بڑھے تو کھائی گلا سے دائیں طرف مڑنے والی سڑک پر بائیں طرف جو ہے وہ تولی پیر کی طرف سڑک جاتی ہے، جو دائیں طرف ہے وہ منجوسہ کی طرف سڑک جا رہی ہے۔ وہاں جب ہم وہاں سے نکلے تو آگے گھنے جنگلات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ منجوسہ تک پہنچتے ہوئے ہم بالکل دیکھتے ہیں کہ گھنے جنگلات سے ہمارا راستہ اور واسطہ رہا، اور اس کو منجوسہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بن کے معنی ہے جنگل، اور جوسا یہ نامعلوم ہے کہ پتہ نہیں کون سا بندہ تھا جس کے نام پر یہ جنگل منسوب ہوا یا اس کے معنی کچھ اور ہوں، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جوسا کیا ہے۔ تو جیسے ہی ہم ان جنگلوں سے گزرتے ہوئے گھنے جنگلات سے ہوتے ہوئے اور تیزی کے ساتھ اس میں سے پھوٹتی ہوئی کرنوں کو اپنے چہروں پر پڑتے ہوئے ہم وہاں پہنچے، ایک بل کھاتی سڑک نیچے کو مڑی تو سامنے پھر ایک حسین منظر تھا جو کہ منجوسہ جھیل کا منظر تھا۔ اس مقام پر ہم کئی مرتبہ آ چکے تھے، مگر فروری کے آخری دنوں میں جب خزاں اپنے عروج پر ہوتی ہے اور ابھی بہار آنے کو بے تاب ہوتی ہے تو وہ موسم ابھی دیکھنے سے ہم محروم تھے، تو اس لیے ہم منجوسہ جھیل کے کنارے جو اس کے پانیوں میں تیرتے ہوئے پتوں سے محروم درخت تھے ہم ان کا نظارہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس درخت سے بھی ملنا چاہ رہے تھے جس کے ساتھ میں نے 2-3 برس پہلے مکالمہ کیا تھا۔ چیڑ کا وہ درخت تھا، بہت بڑا، اپنی جڑیں پھیلائے ہوئے، کہ جس کے ساتھ مکالمہ کیا، اور اس کے ساتھ مکالمے کو میں نے اپنی کتاب شجر کہانی میں بھی شامل کیا تھا۔ تو وہاں بالکل رونق نہیں تھی، چند بچے اور چند خواتین و مرد ہمیں ادھر ادھر آتے ہوئے نظر آئے، تو ہم نے وہاں سب سے پہلے جھیل کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھ کر ہم نے ایک اچھی سانس لی، ریسٹ کیا، اور اپنے آپ کو ایک آنکھیں بند کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ کچھ لمحے وہاں گزارے
پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے چاروں طرف ہم طواف کریں، چنانچہ ہم اس کے چاروں طرف ہم نے چکر لگائے، اور پورا چکر لگانے کے بعد پھر ہم نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے دوسرے کنارے پر دوسری طرف جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے پرندوں کی چہچہاٹ اور مخصوص کووں کی ایک آوازیں بھاری بھرکم قسم کی ہوتی ہیں، وہ سنائی دے رہی تھیں، اور کسی قسم کا کوئی شور یا آواز وہاں نہیں تھی۔ اگر آپ نے سکوت لینا ہے، اگر آپ نے سکون لینا ہے سکوت کے اندر، تو پھر یہ بنجوسا کی جھیل سے زیادہ اچھا مقام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پھر ہم اپنے اسی کے کنارے پر PWD کا ریسٹ ہاؤس جو ہے، جو سب سے میں سمجھتا ہوں خوبصورت مقام پر ہے وہاں پہ، اگرچہ وہاں پہ فارسٹ والوں کا ریسٹ ہاؤس بھی ہے، وہاں پہ ٹورزم والوں کا بھی ہے، ملٹری کا ریسٹ ہاؤس بھی ہے، ایک دو وہاں پرائیویٹ ہوٹلز بھی ہیں، لیکن سب سے بہترین لوکیشن پر اگر آپ وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں تو PWD کا یہ ریسٹ ہاؤس ہے، جہاں ہمارا قیام ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ وہاں ہم نے اپنا کمرہ لیا ہوا تھا، تو وہاں جا کے کچھ ریسٹ کیا، پھر لنچ کیا، کچھ آرام کیا، تو سپہر اور مغرب کے درمیان کا وقت جو تھا، پھر ہم دوبارہ اس جھیل کے کنارے آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں بطخیں تیر رہی تھیں، کشتیاں تیر رہی تھیں، کچھ رونق میں اضافہ ہو گیا تھا، تو ہم اس شام کے اترنے کا اب نظارہ کرنے لگے کہ جو کہ خزاں کے موسم میں بنجوسا کے اوپر اب اتر رہی تھی۔ تو جیسے جیسے شام اترتی گئی، وہ شام کا ملجگہ جو ہے وہ اس کے اوپر چھاتا چلا گیا، اور پانی جو ہے وہ اس کے اندر جو لہریں ہیں وہ اب اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہی تھیں جس طرح کہ صبح کے وقت دکھائی دے رہی تھیں، مگر دو تیرتی ہوئی بطخوں کی سفیدی دور دور سے وہ اس وقت بھی آپ کو دکھائی دے رہی تھی، اور ہم اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لیکن ہم زیادہ دیر وہاں اس لیے نہیں بیٹھ سکے کہ اب سردی بہت ہو چکی تھی۔ وہاں چونکہ رات کے وقت اور صبح کے وقت بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، لہذا بہت ٹھنڈ کی وجہ سے ہمیں وہاں اس کے کنارے سے اٹھنا پڑا، اور اپنے کمرے کے پچھلی جو طرف جو شیشے کی دیوار تھی اس کے اندر بیٹھ کر ہمیں اس کا نظارہ لینا پڑا۔ ہم بہت دیر تک وہاں اس جھیل کو اندھیرے میں ڈوبا ہوا اور کہیں کہیں پڑتی ہوئی روشنی اور کہیں کہیں دور سے جھانکتے ہوئے وہ درخت جو تھے وہ نظر آ رہے تھے۔ پھر اگلی صبح ہوئی، رات بسر ہوئی، تو اگلی صبح پھر ابھی سورج نکلنے کو بیتاب تھا، تو پھر ہم اس جھیل سے ملنے کے لیے دوبارہ نکل پڑے، اور پھر دوسرے کنارے پر چیڑ کے اس درخت کے پاس ہم چلے گئے کہ جس کے ساتھ وہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم مکالمہ کر چکے تھے، اور اپنی کتاب شجر کہانی میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اس نے ہمیں خوش آمدید کہا، اپنا دامن پھیلا دیا، ہم نیچے پھیلی ہوئی جڑوں کے اوپر تنے کے ساتھ لگ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر اس کی خیر خیریت معلوم کی، اور وہ بھی ہم سے پوچھنے لگا کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، کہ جب آپ آئے تھے اس وقت آپ ابھی پرنسپل سے، میں نے اس سے بتایا کہ میں بہت خوش ہوں، ہر زندگی کا دور ہوتا ہے اور ہر دور کے اپنے ایک تقاضے اور اس کے اپنے مزے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت و تندرستی کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور بڑا مصروف بھی رکھا ہوا ہے، اور اسی فرصت کی وجہ سے ہی تو میں آپ سے ملنے جہاں آ گیا ہوں، اور انشاءاللہ یہ میری ملاقات آپ سے آئندہ بھی رہے گی۔ تو اسی وقت اس نے پھر ہمیں بہت ساری اور باتیں بھی کیں کہ پچھلی باتیں جو ہم اس سے کر چکے تھے اس کی یاد دہانی بھی کرائی، تو پھر ہم یہاں سے اٹھے اور اگلے سیشن کے لیے ہم روانہ ہو گئے۔ بنجوسا میں بہار تو کیا، خزاں کے بھی اپنے رنگ ہیں، اور خزاں کے اس موسم میں یہ گزری ہوئی ایک شام اور ایک دن ہمیں کبھی نہیں بھولے گا۔ بہت شکریہ۔